النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة
القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العادية القارعة التكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر الكافر النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العادية القارعة التكاثر العصر الهمزة الفيل قريش الماعون الكوثر الكافر النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر بار اتنا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہر ہفتے جو ہم ملتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتے ہیں، ایمان میں اضافہ محسوس کرتے ہیں. اور شکر اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ دوبارہ سے آج پھر اپنے کلام کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے جوائن ہونے کا موقع عطا کیا. یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو مجھے امید ہے کہ آج میرے ساتھ انشاءاللہ بہت سے نئے ساتھی بھی جوائن ان کریں گے، کیونکہ لنک ہم نے اوپن کیا ہے آخری کچھ 2-3 کلاسز کے لیے. تو آپ لوگ اور بھی ساتھیوں کو ابھی بھی یہ انویٹیشن لنک بھیج سکتے ہیں، ان سب کو کہ جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ وہ خیر پائیں جو کہ آپ خیر پا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ القرآن تدبر و عمل ہے. سورۃ اللیل تا سورۃ الناس ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہر ہفتے جمعرات کے دن 3:30 سے 5 بجے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں. تو جناب کچھ ہوم ورکس بھی تو دیتے ہیں نا آپ کو، اور ہوم ورکس آپ کو بہت ایسے پریکٹیکل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے میرا اور آپ کا عمل بہتر ہو. تو دیکھتے ہیں جناب کہ آپ نے اس دفعہ ہوم ورک کیا یا نہیں کیا. یہ آپ کے سامنے العمل بالآیات جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ آیات پر عمل، اس کے حوالے سے ایک ہوم ورک تھا کہ صبح و شام 3 بار معاوضات پڑھو، اور ہر نماز کے بعد 1 بار معاوضات پڑھا کریں. تو آپ میں سے کسی نے اس پہ عمل کیا ہو تو ذرا چیٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کس کس نے دونوں ہوم ورکس پہ عمل کیا، ذرا وہ تو بتائیں. ذرا میں چیٹ میں دیکھتی ہوں، کیا صبح و شام پڑھا 3 بار معاوضات کو؟ کیا ہر نماز کے بعد پابندی کی کوشش کی اس بار؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں کتنے سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں. تو کوئی ساتھی شیئر کرنا چاہیں؟ چلیں میں ربیہ کا ہینڈ سب سے پہلے ریز ہے. ربیہ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی اس ہوم ورک کے لحاظ سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. حدیث کافی دیر سے پہلے سنی ہوئی تھی، لیکن عمل اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اب الحمدللہ اس کلاس کے بعد سے یاد رہا، ہر نماز کے بعد بھی، اور 3 بار صبح کی دعاؤں کے ساتھ اور عصر کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ اس کی پابندی ہو گئی. بارک اللہ فی ملک. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے چلے فرد آپ سے پوچھتے ہیں، آپ نے پہلے مائک بھی کھولا تھا. یہ بتائیں کہ پتہ تو آپ کو پہلے بھی ہوگا، پتہ تو مجھے ہوتا ہی ہے، تو پھر یہ کلاسز جوائن کرنے کا فائدہ کیا کوئی ہوتا ہے؟ ہمیں تو سب کچھ ہی پتہ ہے. نہیں، ایسے بھی کچھ نہیں ہے. ہمیں کئی باتیں جو ہیں، کئی چیزیں، ان کے معنی، ان کے کلمات کب کس طرح سے ہے اور اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہمیں ہر چیز نہیں پتہ تھی. اب یہ بس یہ ہے کہ الحمدللہ ہر نماز کے ساتھ ہے نا جو ہے لازمی مجھے بھی عادت ہے کہ اس کے بعد ہے نا یہ میں پڑھتی ہوں، اور صبح فجر کے ٹائم میں نا 3 بار، اور عصر کے ٹائم اذکار کے ساتھ. مگر یہ ہے کہ جو اس کے معنی اور جو کلمات اور جو اس کے مطلب ہے نا ہر چیز کے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے اس کا یہ اجر بھی ہے، اور ساتھ ہم نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. کئی چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہماری تھوڑی غلطیاں بھی ہیں، ہم لوگوں کو تھوڑا سا اتنا اندازہ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہے نا، آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. آپ کے بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو، ہر چیز کی اہمیت، مطلب اس کا وقت، اس کا ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ وقت ہے، اس کا یہ وقت، یہ چیز اس ٹائم کرنی ہے ہم نے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ، آپ نے اپنے فیلنگس شیئر کی اور ہمیں بہت، میں تو جب بھی آپ میں سے کوئی میرا شکریہ ادا کرتے تو میں سوچتی ہوں وما توفیق الا باللہ، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس کی توفیق کے بغیر. آپ دیکھیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحت اللہ نے دی، وسائل اللہ نے دیے، ٹیکنالوجی اللہ نے سکھائی، ہم کچھ نہیں ہے نا. اور سب سے بڑی بات، اتنی پیاری استاد ہمیں عطا کی، استاذہ جس طریقے سے سمجھاتی ہے، بتاتی ہیں، سبحان اللہ کیسے دل میں بات اترتی ہے. چلیں جی نیکسٹ ہوم ورک دیکھتے ہیں. آپ کی ریفلیکشنز ابھی میں لوں گی. اور یہ جو ہوم ورک تھا کہ فجر کی پہلی 2 سنتوں اور مغرب کے بعد والی 2 سنتوں میں قل یا الکافرون اور قل هو اللہ احد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور وطر کی 3 رکعات میں سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الکافرون، اور پہلی میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. کیونکہ ہم پیچھے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون اور سورۃ یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا، تو اس لیے ہم نے آپ سے یہ حدیثیں شیئر کی تھی. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ چیٹ میں ساتھی ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں. تو جناب کیا آپ نے فجر اور وطر میں یہ معمول بنانے کی کوشش کی؟ خالدہ آپ سے پوچھتے ہیں. خالدہ خانم مائک کھولیے. اچھا خالدہ کا مائک چلے جی چلے میم. کھول دیا. جی میم السلام علیکم. وعلیکم جی میم السلام. یہ جو ہے نا فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں اور مغرب والی جو ہے، مغرب کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں، ان میں تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتی ہوں. جو ہے نا 3 وتر، اس میں ابھی سورہ اعلیٰ مجھے پوری یاد نہیں ہوئی ہے، اور لیکن دوسری اور تیسری رکعت میں اس کو پڑھتی ہوں. سورہ اعلیٰ کو بھی یاد کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کروں. بارک اللہ فی علمک. اللہ تعالیٰ علم عطا کرے، حفظ کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی کسی اور ساتھی سے لیتے ہیں. فرد مسعود آپ کہیے آپ کا اس بارے میں کیا عمل ہے، پھر شاہدہ پروین سے لیں جی گے. جی میں نے ابھی بتایا ہے. اچھا الحمدللہ. چلیں گڈ. جزاک اللہ خیر. فرد نے خود صدقہ کر دیا کہ میں نے بتا دیا، آپ کوئی اور ساتھی بتائے. الحمدللہ، کیونکہ وہاں میرے پاس مائک شو نہیں ہو رہا تھا، نام کیا کہ میں نے سمجھا، میں نے پوچھا ہی نہیں. چلے شاہدہ آپ کہیے. ہاں جی الحمدللہ میری بھی روٹین ہے بہت عرصے سے، جیسے سورہ کافرون اور قل هو اللہ احد پڑھنے کی، بلکہ مغرب کی بھی جو سنت ہے اس میں بھی، تو اسی طرح عشاء کی جو ہے تو وہ بھی الحمدللہ جس طرح سنت کے لحاظ سے تینوں مجھے آتی ہیں. سورہ اعلیٰ بھی بہت لمبے عرصے سے، اور باقی بھی. ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو باقی سورۃ الاعلیٰ؟ جی بالکل کافی یاد الحمدللہ. کرتی رہتی ہوں. جی چلیں الحمدللہ. کون سے ساتھی ایسے، جزاک اللہ خیر شاہدہ، بارک اللہ فی عملک. کون سے ساتھی ایسے ہیں ذرا چیٹ میں لکھیں. چیٹ میں ہماری بڑی ایکٹیو رہتی ہے، ساتھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. ذرا بتائیں کون سے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اب سورۃ الاعلیٰ یاد کرنی شروع کر دی ہے کہ وہ وطر میں پڑھ سکیں. ہو سکتا ہے کچھ کو تو پہلے سے یاد ہو نا، ہو سکتا ہے کوئی کوشش کر رہا ہو جیسے ابھی خالدہ نے کہا. تو وہ ساتھی ذرا چیٹ میں لکھتے جائیں، میں اتنی دیر جو ہے باقی ساتھیوں سے کچھ اور پوچھتی ہوں. نیکسٹ ہوم ورک دکھائیں جی. اتنی دیر ہم نیکسٹ ہوم ورک دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں جناب چیٹ میں کیا آ رہا ہے. ماشاءاللہ تسنیم نے شروع کر دیا ہے، عطیہ نے کر دیا، افشانش نے شروع کر دیا ہے، سروت، امرین، نعیمہ. ماشاءاللہ میرے پاس کتنے سارے نام آ رہے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ یاد کرنی سورۃ الاعلیٰ شروع کر دی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کے علاوہ بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، الضال الی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے ہی کی طرح ہے. تو ہے کوئی آپ میں سے جس نے اس دفعہ پچھلی دفعہ کا لیسن میں جو کچھ پڑھا سنا ہو، کسی اور کو بھی بتایا ہو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں؟ نسیم خان آپ شیئر کریں گے کچھ؟ جی بالکل. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے شیئر کیا ہے، اپنے گروپ میں بھی کیا ہے، اسٹیٹس پہ بھی ڈالا ہے، اور گھر میں بھی ڈسکس کرتی رہتی ہوں یقینی طور پر. جب یہ سبق ملتا ہے نا، خاص طور پر سبق پہ ہسبینڈ کے ساتھ
زیادہ تر بات ہو جاتی ہے اور بچے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ. تو بارک یہ جو ہے پڑھنا ہے اس کو، اس حدیث کو. چلیے پڑھ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدل علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ثواب میں بھلائی کرنے والے ہی کی طرح ہے. یقینی طور پر بھلائی، دیکھیں ڈاکٹر فرق ہاشمی ماشاءاللہ سے ایک اللہ کی طرف سے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اور ان کے ہاتھوں سے خیر 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 جو ہے وہ ایک قسم، میں تو اپنے الفاظ میں بھی کہوں گی، بٹ رہی ہے، اور وہ اللہ کی توفیق سے، اور ہم سمیٹ رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. اس کے الفاظ، پہلا لفظ یہ کہ الضال الی الخیر، الضال علی الخیر، ٹھیک ہے. نہیں تو یہ دیکھیے استاد، لام مشدد ہے نا، تو پھر جو حمزۃ الوصل ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، دال کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. الدل. اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. چلیے اس کو دیکھ لیجیے گا. سعدیہ ٹھیک آپ ہے. بارک اللہ. بتائیے. سعدیہ آپ بتائیے. جی آپ میں فرمائیے، بھی کیا آپ نے کسی کو یہی بتایا؟ کہ بھی جی بالکل، میں تو بالکل ریگولرلی اپنی بیٹیوں سے شیئر کرتی رہتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں، اور بہت سی چیزوں میں وہ حیران بھی ہوتی ہیں. الحمدللہ میں نے بھی سورۃ اللیل سے اپنا حفظ کا آغاز کیا ہے، اور سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ العلق تک میں الحمدللہ پہنچ گئی ہوں. لیکن میں آپ کو بھی اور استاذہ کو بھی کریڈٹ دوں گی کہ واقعی بہن صحیح کہہ رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے خیر آپ ہی لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور سمجھ لے کہ بٹ رہی ہے. تو باقی یہ کہ صورتیں وغیرہ بھی الحمدللہ بہت سال پہلے سے عادت بنائی ہوئی ہے، لیکن ابھی ان کی اہمیت کا اندازہ نا آپ ہی لوگوں کے لیکچرز کورس کے ذریعے ہوا ہے. تو دل سے ڈھیروں دعائیں نکلتی ہیں، اور بیٹیاں میری بھی اس چیز کے اوپر اب الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں، اذکار اور دعائیں اور صورتیں. اور الحمدللہ وعدہ یہی ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے تک یہ پورشن سارا حفظ ہو جائے. اللہ تعالیٰ برکت بھی دے اور حافظہ بھی قوی رکھے. انشاءاللہ. بالکل زبردست، بہت اچھی. دیکھیں نیت آپ نے کر لی نا الحمدللہ، تو جب آپ نے نیت جی کر لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور برکت ڈالیں گے، اور نیت کا ثواب تو لکھا ہی گیا جب سے آپ نے نیت کی. ٹھیک. عظمیٰ تسکین آپ کچھ کہیں گی؟ کوئی بات آپ نے کسی سے شیئر کی، کچھ کہا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا پچھلے سال جب تھا نا یہ تدبر العمل کا کورس، اس میں میں نے آج جوائن کیا. میں نے نا یہ آپ نے جب یہ بتایا تھا نا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وطر پڑھتے تھے، میں نے اس ترتیب کے لیے سورت بھی یاد کر لی، اور بلکہ 30 پارہ بھی یاد کر لیا کہ تراویح پڑھنی ہے. بس اس کی 2-3 صورتیں رہ گئی ہیں. الحمدللہ آپ ہی کے ذریعے سب کچھ معلوم ہوا، اور میں ابھی بیٹھی آپ سب کے لیے دعا ہی کری تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ یہ تدبر عمل کا، تو میں نے فوراً سے نہ جوائن کر لیا کہ میں نے سننی ہے سب باتیں اور عمل کرنا ہے. تو الحمدللہ دوبارہ سے موقع مل گیا. اللہ تعالیٰ میری سب بیٹھی ہے سب کے لیے خیر کی دعا کی ہے، اور اللہ یہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لیتا رہے. یہ صرف اللہ ہی کی توفیق ہے کہ بندہ کسی کو کوئی بات بتا سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بہتر بنا دے، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کی میں توفیق عطا فرما دے. انس مارو، آپ نے کوئی بات کسی کو بتائی ہو، کوئی آپ کی کوئی اس حوالے سے کوئی ریفلیکشن، کوئی بات؟ جی میں اپنی میٹ سے ضرور ڈسکس کرتی ہوں، کوئی بھی اچھی بری بات ہے تو وہ بھی مجھے اپنے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بتاتی ہیں، تو پھر جو ہے نا ان سے ڈسکشن ہو جاتی ہے میری، الحمدللہ بہت وہ اچھی شوقین بات ہے، بھی. ہم تک بھی جا رہا ہے. گڈ. جی ماشاء اللہ. تو آپ نے خود کچھ یاد کرنا شروع کیا، کچھ آپ نے جو ہم نے پچھلے دفعہ ہوم ورک دیا تھا کوئی عمل کیا؟ جی بالکل میں نا سورۃ الاعلیٰ یعنی کہ وطر کی نمازوں میں تو وہ پابندی سے کافی ٹائم سے پڑھ رہی ہوں الحمدللہ، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. اور لیکن یہ صبح شام کی دعاؤں میں جو سورہ معوذتین جو آپ نے بتائی تھی نا، کئی دفعہ سنی، کئی دفعہ پڑھی، لیکن پھر دماغ سے نکل جاتا تھا. نماز کے بعد فوراً بس تھوڑے بہت اذکار کر کے یہ نہیں پڑھ پاتی تھی میں. لیکن پھر جب آپ نے لاسٹ ویک ہوم ورک آپ لوگوں نے شیئر کیا تو اس کے بعد سے الحمدللہ میں نے یہ پابندی رکھی کہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا معوذتات جو ہے نا معوذتین وہ پڑھوں. ٹھیک ہے، جس میں کہ قل اللہ احد،
कुल औज़ु जी बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, तीनों आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आज हम सूरतुल फलक पढ़ेंगे ना, मुआवज़तैन में से एक सूरत जो है वो भी आपको इंशाल्लाह हम उससे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी जनाब, और मेरे साथियों में से शहनाज मोहम्मद, आप क्या कहती हैं? जी शहनाज, अपना माइक खोलिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब ये हदीस सुनी तो फिर मैंने कोशिश की सूरह आला याद करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हुई और मैंने वितर में पढ़ना शुरू किया इसे। और दूसरा, मैं जब अपनी बहन से और भांजी से जब मैं बात करती हूँ तो उन्हें कोई बात बताती हूँ, फिर कहती हूँ कि उसके आगे बताएं उसको ना, तो जो करेगा तो उसको भी, आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो वो ऐसे ही होगा कि जैसे आपने वो नेकी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है अपनी तरफ से मैं बताऊं लोगों को। तौफीक अता फरमाए मजीद। नुज़रत नवीद, आप कहिए। बस मेरे पास जो 4 हैंड्स रेज हैं, मैं मुख्तसर सी बात ले लें, फिर हमें आज का सेशन शुरू करना है। जी नुज़रत। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी सूरह आला और सूरह काफिरून और ये सारी वितर में ऐसे ही पढ़ती हूँ, और बहनों कोई के साथ बात आपने भी, किसी को बताई आज अभी तक बहनों के साथ मैं, सेशन हाँ किए जी, होंगे? आज भी मेरी अपनी बाजी से बात हो रही थी तो मैं उन्हें वितर के ही इस तरह से बता रही थी। और कुरान पाक के दौरे कुरान को भी हम आपस में शेयर भी करते हैं, और आपस में जो भी कोई बात हमें पता चले तो हम आपस में एक दूसरे को बताते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बात की, तो इंशाल्लाह आज हम आपको टुवर्ड्स द एंड जब सेशन में जाएंगे तो फिर आपको आगे का अपना रमजान का सारा प्रोग्राम भी बताएंगे। बी विद अस। सईदा, आप कहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। जी सईदा अकबर। सईदा अकबर, अपना माइक खोलिए, और उसके बाद डॉक्टर तैयबा। अस्सलाम जी सईदा। वालेकुम जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पास आज ये इनविटेशन आया है, तो मेरे लिए सूरह फलक जो है वो पहली क्लास होगी। और दिलचस्पी की बात ये कि असल में हमने याद किया हुआ है ना, तो उसको तदब्बर के हिसाब से सोचेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरती और निकलेगी अल्फाजों की। और मैंने क्लास ज्वाइन करने से पहले ही एक मैसेज ये समझ के किया है कि मेरा जो मैं नेक अमल करने जा रही हूँ उसमें अल्लाह बरकत दे। तो मैंने अपनी और ग्रुप से मेरे 5-6 उनमें मैंने मैसेज फॉरवर्ड ये वाला नहीं किया, लेकिन दूसरा भी किया है, हिफ्ज वाले भी। और एक चीज जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी है कि हम लोग जब जो भी चीज हिफ्ज करते हैं या पढ़ते हैं तो उसका जो है ना रिवॉर्ड वो अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि आप जो भी पढ़ेंगे, कि तिरमिजी की ये रिवायत है अबू दाऊद से अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा पढ़ो और दर्जा बुलंद करो, इसी तरह पढ़ो जिस तरह तुमने दुनिया में पढ़ा करते थे, क्योंकि तुम्हारी हैसियत आखिरी आयत पर होगी जैसे तुम पढ़ोगे। तो ये मैंने सबके साथ, क्योंकि 2 हफ्ते से कोई किसी का 2-3 लोगों के अलावा मैसेज नहीं आया और सब हम हमारे ही जैसे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये हदीस शेयर करके ये बता दूं कि मैंने आपको तो बोल दिया, अब हदीस की जबान में बरकत होनी है, तो हदीस की अल्फाज सुन के शायद 1-2 और आगे आ जाएं। तो मैंने सही आज बात। ये हदीस जो है आपका लिखी काम हुई, तो बात पहुंचाना है ना, हाँ तो करने की मुझे, तौफीक अल्लाह का काम है। जज़ाकल्लाह खैर हाँ जी। सईदा। और बस इतनी बात दूसरा करेंगे मैंने, आज, क्योंकि मैं डॉक्टर हाँ तैयबा का हाँ ले जी, लूं, क्योंकि मुझे सेशन स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह फिर मौका दें। जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तैयबा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने भी ये शेयर करना था कि मैंने जब से ये शुरू किया है तो उसके बाद से पहले मुझे लगता था कि शायद मैं जब खुद बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी फिर मैं किसी को बता सकूँगी, लेकिन फिर मेरे दिल में ख़्याल आया कि जितना सीख रही हूँ वो साथ-साथ शेयर करती जाऊँ। पता नहीं खुद कब इस लेवल पे पहुँचूँगी कि सारा सीख लूँ। तो मैंने फिर साथ-साथ शेयर करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ भी शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत खुश होते हैं और फिर उनको शौक भी उनके दिल में अल्लाह ने डाल दिया कि वो फिर मुझसे पूछते भी हैं। तो उनकी वजह से मैं ये लेक्चर और ज़्यादा अटेंटिव होके लेती हूँ कि अच्छा अब मैंने दोस्तों को बताना है तो मैं गौर से सुनूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। एक बस मेरा क्वेश्चन था कि जी नमाज जी। का भी मैं ले रही थी तो नमाज वाले में वो हमने पिटीशन साइन की थी कि हम आगे नहीं शेयर कर सकते, तो वो मुझे जितना समझ में आता है मुझे क्या मैं वो शेयर कर सकती नमाज हूँ का कि नहीं नहीं? पता कि कौन सा आप कह रही हैं। मैं उस चले कोर्स का ठीक, नहीं जानती। वो भी अलहुदा का ही है ऑनलाइन। अच्छा, अगर अगर वो ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे है तो वो जी जी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होगा ना। आज तो देखिए जी हमने लिंक खोला है ना आपके लिए, वरना ठीक फिर जब एडमिशन क्लोज हो जाती है ना तो फिर सिर्फ वही स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं जो जिन्होंने एनरोल करवाया जस्ट होता है। तो अब तो हमने आखिरी 3 क्लासेस के लिए इस लिंक को इसलिए खोल दिया है कि और साथी भी आ जाएं, और इंशाल्लाह हम जब नया कोर्स शुरू करें तो जरा कुछ उसका लुत्फ इस क्लास से पा लें, समझ लें, और इंशाल्लाह हमारे साथ नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर लें। तो मे भी उन्होंने लिंक अभी ना खोला हो, इस वजह से आप ना भेज सकें।
ٹھیک ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کلاس کا لنک آپ کسی کو اس وقت بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ چاہیں تو اور ساتھی بھی جوائن کر سکیں آپ کے ساتھ۔ اچھا جناب، میں دیکھ رہی ہوں میرے ساتھ ماشاءاللہ بہت سے نئی ساتھی آج جوائن ان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم آج کے سیشن کی طرف جائیں گے۔ سیشن میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق کی تلاوت سنیں گے، لفظی ترجمہ سنیں گے، تفسیر سنیں گے، الوقفات التدبریہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تدبر کریں گے رک کر آیات پر، العمل بالآیات کے لحاظ سے کچھ آیات لیں گے، الفاظ اور معنی سیکھیں گے ان کے، جو انشاءاللہ ہماری محترم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے ہم علم پائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے جناب ڈسکشن۔ سوالات ہم نے خوب سارے بنائے ہیں، جتنے کور کر سکے کر لیں گے، باقی آپ کو ہوم ورک میں دے دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہوم ورکس آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اگلے رمضان میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، جس میں آپ نے انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ آخری سیشن جو ہوتا ہے ہمارا 10 منٹ کا، وہ ہوتا ہے ان ساتھیوں کے لیے جو لفظی ترجمہ سنانا چاہتے ہیں اور یاد کر کے آتے ہیں، تو وہ بھی ہوگا۔ تو جناب آ جائیں، ہم سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، اور انشاءاللہ پھر اور آخر میں سورۃ العصر کے ساتھ اختتام کریں گے۔ وہ کیوں کریں گے وہ آپ حدیث میں دیکھیں گے، تو آپ اس کو پڑھ کر سن کے ہی سیشن کو چھوڑیے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈمن کی طرف اور آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ اوور ٹو یو شفق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ سورة الفلق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سورۃ الفلق۔ الفلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، پھٹنا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، من شر ہر اس چیز کے شر سے، ما جو، خلق اس نے پیدا کی، ومن شر اور شر سے، غاسقن اندھیری رات کے، اذا وقب جب وہ پھیل جائے، ومن شر اور شر سے، النفاثات پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، ومن شر اور شر سے، حاسدن حاسد کے، اذا جب، حسد وہ حسد کرے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتیں اکٹھی اتری۔ ان دونوں کا ایک مشترک نام بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ معوذتین، وہ صورتیں جن کے ذریعے پناہ لی جاتی ہے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے۔ ان دونوں کی مشترکہ فضیلت احادیث میں بتائی گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ صورتیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنے والی ہیں۔ جو ان کو پڑھتا ہے وہ ہر طرح کے شر، نقصان، تکلیف سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں یا چھوٹے چھوٹے شر اور بڑے بڑے شر، ظاہری شر اور باطنی شر، موجودہ شر اور معدوم شر جو ابھی آئے نہیں، آنے والے، ان سے بھی بچاتا ہے۔ وہ شر جو ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہر طرح کے شر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبح و شام پڑھا کرتے تھے، ان صورتوں کو 3 بار صبح و شام کے اذکار میں، نمازوں کے بعد بھی پڑھتے تھے، سوتے وقت بھی پڑھتے تھے۔
جادو کے علاج کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جن کی طرح کوئی صورت پچھلی کتابوں میں نازل نہیں ہوئی. یہ ہماری خصوصیت ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صورتیں عطا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ عقبہ بن عامر بھی تھے. آپ نے ان سے کہا کہ عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے، سوار ہو جاؤ میرے ساتھ. تو وہ جھجک گئے. تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر فرمایا عقبہ کیا تم سوار نہیں ہوگے. پھر تیسری بار جب آپ نے کہا تو انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. تو بہرحال وہ سوار ہو گئے. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ، میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ان جیسی فرقان میں ہیں. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. اور وہ صورتیں کیا ہیں؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. کیا یہ حکم صرف عقبہ بن عامر کے لیے تھا یا ہمیں بھی اس سے کوئی سبق لینا چاہیے؟ ہمیں بھی لینا چاہیے. جتنی بھی نیند آئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ اور نہیں پڑھا جا رہا، تبارک الذی مشکل ہو گئی، تو یہ صورتیں ضرور پڑھ لیں. اور اس میں سے آپ دیکھیے کہ سورۃ الفلق بہت بلیغ صورت ہے. عقبہ بن عامر ہی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سواری پر تھے، میں نے اپنے ہاتھ آپ کے پاؤں پر رکھ دیے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سورۃ ہود پڑھا دیں. راستے میں کہہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے پہلے بھی آپ کہاں سورت سکھا رہے ہیں؟ سواری پہ، راستے میں. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ اپنے بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے؟ کسی کرسی میز پہ بٹھا کے کلاس روم بنا کے نہیں. سفر میں سب سے اچھا موقع ہوتا ہے. مجھے ابھی تک وہ سفر یاد ہے جو بہت چھوٹی تھی. میں نے اسکول نہیں شروع کیا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہی تھی ان کے میکے. تو اس وقت مجھے انہوں نے سورۃ اللہب سکھائی تھی، راستے میں زبانی بول کر. اور پھر اگر آپ تھوڑا سا اس کا واقعہ اور قصہ بھی سنا دیں تو اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، پھر بچے اور بھی شوق سے یاد کرتے ہیں. اور ویسے بھی سفر کے دوران آپ دیکھیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہے، اگر آتی بھی ہے بچوں کو تو بیٹھ کے کہیں چلے آیت الکرسی پڑھیں، وہ سارے مل کے پڑھیں. پھر اسے کہیں چلے اب سورۃ الاخلاص پڑھیں، ساتھ خود بھی پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جو کام ہم خود کرتے ہیں وہ دوسروں سے کروانا آسان ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح باقی صورتیں بھی. اب آپ دیکھیے کہ آپ جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں کہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے سورۃ ہود سکھا دیجئے، آپ مجھے سورۃ یوسف پڑھا دیجئے. کیا ہم نے کبھی کسی سے کہا آپ یہ سورت سکھا دیجئے ہمیں، آپ یہ پڑھا دیجئے؟ کیونکہ ہمیں آلریڈی بہت کچھ مل رہا ہے. آپ نے فرمایا تم قرآن میں کوئی ایسی سورت نہ پڑھو گے جو اللہ کے نزدیک قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ بلیغ ہو. یعنی تمہیں لمبی صورتوں کا شوق ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو تو یہ بہت سی چیزوں کی جامع ہے. اسی طرح ابن عابس جوہنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں؟ یہ تعوذ نہیں ہوتا، تعوذ ہوتا ہے. تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ ہر چیز کی کفایت کے لیے. معاذ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم ایک بارش والی رات جو سخت اندھیری رات تھی اس میں نکلے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا. تو آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کچھ کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے فرمایا کہو. تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں؟ یعنی آپ فرما رہے تھے قل قل قل، لیکن آگے کچھ بتایا نہیں تو اس لیے وہ چپ رہے. فرمایا قل هو اللہ احد، اور پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور فرمایا یہ ہر چیز سے تمہیں کافی ہو جائیں گی، ہر طرح کے شر، مصیبت، تکلیف، ہر چیز سے کافی کرنے والے. اسی طرح نظر بد سے بھی کفایت کرنے والے کلمات ہیں یہ.
ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے کہ وہ بہت تکلیف دہ نقصان دہ ہوتی. جب یہ معوذتین نازل ہو گئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور باقی کو چھوڑ دیا. یعنی اگر کوئی شخص یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے تو باقی بہت سی دعاؤں کو بھی کافی ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک بچھو نے آپ کو ایک دفعہ ڈس لیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ بچھو پہ لعنت کرے، یا نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ اس کے علاوہ کسی کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا اور اس جگہ پر لگاتے رہے اور ساتھ یہ صورتیں پڑھتے گئے، قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو یہ صورتیں دم کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے ان صورتوں کے ساتھ؟ رات کو جب سوتے تو اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر ان صورتوں کو پڑھتے اور 3 بار، یعنی ایک دفعہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک مار کے سب سے پہلے سر، پھر چہرہ، پھر سامنے والا حصہ اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچے، کمر وغیرہ، گردن، جو بھی پیچھے سے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو پھر حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ صورتیں انہوں نے پڑھی لیکن آپ کے ہاتھوں پہ پڑھی اور پھر آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیا. آپ اپنے اوپر بھی رات سوتے وقت یہ دم کیا کریں اور چھوٹے بچوں پر بھی پڑھ کر اپنے ہاتھ ساتھ پھیرا کریں. یعنی ہاتھ پھیرنا بھی اس کا ایک حصہ ہے دم کرنے کا. تو آپ کے ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے حضرت عائشہ نے یہ صورتیں آپ کے ہاتھوں پر پڑھی تھیں. اب دیکھیے کہ شر جو ہے، کیونکہ ان صورتوں میں شر سے پناہ مانگی گی نا، یعنی عمومی طور پر ہر شر سے اور پھر کچھ شر کی خاص اقسام بتائی گئی ہیں، لیکن شر جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شر 2 قسم کا ہوتا ہے جو انسانوں کو پہنچتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ ایک شر وہ ہوتا ہے جو گناہوں کی شکل میں ہوتا ہے. گناہ کیا ہے؟ شر. شر کس کو کہتے ہیں؟ شر کا ترجمہ کریں، برائی. تو گناہ کیا ہے؟ برائی. تو جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر، تو جو شر ہے نا اس میں کبھی ہمارا دھیان اس میں نہیں گیا کہ یہ گناہ بھی شر ہے. تو جو بھی گناہ انسان کرتا ہے وہ دراصل شر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، برا کام کر رہا ہوتا ہے. تو برے کام سے بچنے کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں برائیوں سے بچا. یہ صورتیں اس میں بھی فائدہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب انسان کسی برائی میں پڑتا ہے، ذنوب میں پڑتا ہے اور پھر ان گناہوں کی وجہ سے سزا دیا جاتا ہے، ان کا برا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے گناہوں کا، تو یہ بھی انسان کے اوپر ایک شر ہوتا ہے. خواہ انسان اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے، بہرحال گناہوں کا شر اپنی جگہ ہے. اور اگر جان بوجھ کے کرتا ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے اور ایک ایک قدم جو اٹھاتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے لیے شر بن جاتا ہے. یعنی گناہ اور اس کے نتائج شر ہیں. بولیے جی. گناہ اور اس کے برے نتائج بولیں گے تو اور بھی زیادہ ہمیں کلک کرے گا، یعنی فیل ہوگا. گناہ اور اس کے برے نتائج شر ہیں. گناہ کا برا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی مال کی کمی کی شکل میں، کبھی اولاد میں کوئی نقصان کی شکل میں، کبھی اولاد کی نافرمانی کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں. تو یہ جو گناہ ہے نا یہ ہمارے لیے ہر شر سے زیادہ نقصان دہ ہے. تو گویا وہ اپنے ہی اندر ہے شر. دوسری قسم جو اندر نہیں باہر ہے، جو انسان کے اوپر باہر سے آتا ہے. یہ جو گناہوں والا شر ہے تو انسان کے اپنے ہی اندر ہے، لیکن ایک باہر سے بھی آتا ہے. باہر سے جو شر آتا ہے وہ 2 طرح کے لوگوں کی طرف سے، یہ 2 طرح کی اقسام سے آتا ہے. ایک مکلف اور ایک غیر مکلف. مکلف کون ہے؟ انسان اور جن. اور غیر مکلف کون ہے؟ سارے حیوانات، کیڑے مکوڑے، جو بھی باقی چیزیں انسان کو نقصان دیتی، چاہے وہ الٹرا وائلٹ ریز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جراثیم ہی کیوں نہ ہو. وہ آپ کے اوپر امڑنے کے لیے وائرسز تیار ہیں. یہ سب شر کی قسمیں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ
کچھ شر تو ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ نظر بھی نہیں آتے. ان پر بعض اوقات ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. اب کوئی انسان اگر ہمیں نقصان دینا چاہتا ہے تو ہمیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کیا سازش کر رکھی ہے، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. جنات اٹیک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کون جن کہاں کیا سوچ رہا ہے آپ کے اوپر، کہاں سے آنے کا؟ شیطان ہے اور باقی مخلوق ہے. اسی طرح کچھ ایسی چیزیں جو غیر مکلف ہیں، جیسے جراثیم ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، شیر اور اس طرح کی چیزیں جو آپ کے اوپر اٹیک کرتی. تو جب انسان کہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کے شر سے بچا اللہ، تو پھر یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جب ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں تو اس کے بھی دو معنی ہیں. ایک یہ کہ اللہ جو شر اس وقت ہمارے اندر یا باہر ہے، کوئی نظر لگا رہا ہے ہمیں، یا کوئی حسد کر رہا ہے ہم سے، یا رات کا شر ہے، یا کسی اور چیز کا شر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں چھٹکارا دے. اور ایک شر ہے جو معدوم ہے. معدوم ہے، معدوم کا مطلب ابھی وجود میں نہیں آیا، ابھی سامنے نہیں ہے. اللہ اس کو معدوم ہی رکھ، وہ ٹلا ہی رہے، وہ آئے ہی نہ. کوئی مصیبت آنے والی ہے، وہ اتر رہی ہے، نازل ہو رہی ہے بلا، ہمیں نہیں پتا. تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں صبح سویرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس چلی جاتی ہے، ہم پہ نازل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح خیر کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ جو موجود ہوتا ہے، جو ہمارے پاس نعمتیں اس وقت ہیں، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، کھانے پینے کو رزق ہے، دوست احباب ہیں، اللہ نے دین کی نعمت دی ہے، یہ سارا خیر ہے نا. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ خیر ہمارے پاس باقی رہے، تو اس کی دعا کرتا ہے انسان. اور پھر کچھ خیر ایسا ہوتا ہے جو ابھی ہمیں ملا نہیں، معدوم ہے، تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ یا اللہ وہ خیر ہمیں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ، جو ابھی آیا نہیں، آ رہا ہے، یا اللہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے اور اچانک کوئی ایسی مشکل پیش آ جاتی ہے کہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے. ابھی کل کو مجھے بتا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی، انہیں کہیں جانا تھا اور انہوں نے اپنا بورڈنگ پاس جو تھا وہ بھی لے لیا، چیک ان کر لیا، سب کچھ کر لیا. اچانک ان کا شاید مسل پل ہو گیا، یہ کیا، اور وہ سوار نہیں ہو سکی، جہاز پر نہیں جا سکی. پوری تیاری، آپ کو پتہ ہے جب انسان نے دور کا سفر کرنا ہو کتنے دن لگتے ہیں صرف پیکنگ میں، کتنی چیزیں تیار کرتا ہے. لیکن انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان ساری کوششوں کے باوجود میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں کئی لوگوں کے، صحیح تو چلے عام دنیا کے سفر ہیں، کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی خاتون حج پہ جانے کا ارادہ کر رہی تھی، بس فلائٹ کو ایک ہفتہ رہ گیا تھا، تو اچانک کیا ہوا، شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، اب وہ عدت میں چلی گئی، سارے انتظامات ہیں لیکن وہ جا نہیں سکتی. نیت کا اجر اللہ دے گا اس کو، لیکن وہ ایک جو خوشی ہوتی ہے نا ایک فریضے کو انجام دینے کی، ہمیں نہیں پتا کس وقت کس چیز میں رکاوٹ آ جائے. تو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ رکاوٹیں نہ آئیں، جو برکت، خیر، بھلائی، نعمت تو نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ ہم تک پہنچ جائے، راستے میں کوئی خلل نہ آئے. سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح پڑھا کرتے تھے تہجد کے وقت، اس میں ایک بڑی جامع دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا به ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اب اس میں کون سے شر سے بچاؤ کیا آپ نے؟ گناہوں کا بھی شر. فاغفر لنا ذنوبنا، جب بخشش ہو جاتی ہے تو بخشش کیا ہے؟ استغفار کیا ہے؟ ستر الذنوب والتجاوز عنہ، گناہوں کا ڈھانپنا اور اس سے تجاوز کرنا کہ اللہ اسے محفوظ رکھنا. اور پھر وکفر عنا سیئاتنا، وہ جو گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آنے والا ہے یا اللہ اس سے بھی ہمیں دور رکھنا، ان کو دور کر دے. پھر ہم کیا مانگتے ہیں؟ وتوفنا مع الابرار، یہ ہم نے کیا مانگی؟ خیر مانگی. ابھی اس وقت نہیں، یعنی کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کرنا، نیک لوگوں کے بیچ میں ہوں. ہاسپٹل میں بھی ہیں تو آس پاس نیک لوگ ہوں، گھر میں بھی موت آ رہی ہے تو نیک لوگ ہوں، کسی گاڑی بس پہ کہیں پہ موت کے تو کوئی وقت جگہ نہیں پتا نا. الاصل فی الموت المفاجہ، پتہ نہیں کہاں آ جائے. جہاں اللہ ہمارے آس پاس نیک لوگ ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
وہ ہمیں کلمے کی تلقین کریں گے، وہ بیٹھ کے فضول باتیں نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کوئی ذکر کر رہے ہوں گے، دعائیں مانگ رہے ہوں گے، ہماری مشکل آسان کرنے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. تو یا اللہ ان کی صحبت میں ہوں، ابرار کی صحبت میں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارا جنازہ ابرار پڑھیں، ہمیں قبر میں ابرار اتاریں، ہمارے اولاد میں ایسے نیک لوگ ہوں کہ جو ہمیں آخری ہماری زمین پہ اتارتے وقت ان کے ہاتھوں ہم اتریں. پھر اسی طرح جب روح جاتی ہے علیین میں، نیک لوگوں کا ساتھ ہو. قیامت کے دن کن کے بیچ میں اٹھیں؟ نیک لوگوں کے بیچ میں اٹھیں. تو یہ ہم خیر کی دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ اصل خیر ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، اور پھر آخری جو گھر ہے ہمارا اس میں. پھر اسی طرح ایک اور خیر ہم مانگتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. اللہ وہ اپنے سارے وعدے پورے کرنا جو اپنے رسولوں کی زبانی تو نے ہم سے کیے. کون سے وعدے؟ جنت کے وعدے، جہنم سے بچنے کے وعدے. اس خیر کی دعا مانگی جا رہی ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. شر سے پناہ مانگی جا رہی. تو کتنی جامع دعا ہے جس میں ہر خیر مانگ لی گئی اور ہر شر سے نجات. اسی طرح خطبۃ الحاجہ جو ہے، خطبۃ الحاجہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ جو نکاح کے موقع پر پڑھا جاتا ہے. اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. شرور انفس کیا ہے؟ ذنوب. وسیئات اعمالنا، ذنوب کے نتائج. ہمارے اعمال کی جو سیئہ ہے، برائی ہے، نقصان ہے، وہ جو پڑھنے والا ہے اللہ اس سے بچا. جیسے کوئی چیز اوپر ہمارے ہلانے سے گرنے لگے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے دور بھاگتے کہ یا اللہ اب یہ کر تو ہم غلطی چکے ہیں، لیکن اب اس کے نتائج سے ہم کو بچانا. تو بہرحال یہ صورتیں ہمیں ہر طرح کے شر سے بچنے میں، چاہے وہ ہمارے نفس کا شر ہو، چاہے ہمارے گناہوں کا شر ہو، چاہے لوگوں کا شر ہو، چاہے غیر مکلف مخلوق اور اس میں رات اور رات کے اندر پائے جانے والے شر، اور باقی چیزوں کا جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب سے بچنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی. اب یہ فلق کا جو ترجمہ صبح کیا جاتا ہے، بس یہ ایک جزوی ترجمہ ہے، کیونکہ فلق کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، پھاڑنے والا، فالق. تو فلق کا مطلب ہوتا پھٹنا. اب دیکھیے کہ ہر چیز پھٹ کے ہی وجود میں آتی ہے. مثلا چشمے کیسے وجود میں آتے ہیں؟ پانی کے. زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، وہ پہلے پارے میں بھی آتا ہے نا، یتفجر منہ الانہار. اسی طرح دانہ اور بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے پودا نکلتا ہے. زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے نباتات اگتی ہیں. اور کوئی مثال؟ فجر. بالکل، اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر مخلوق ہی فلک کے نتیجے میں آتی ہے. تو قل اعوذ برب الفلق، یعنی ایک طرح سے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا، پیدا کرنے والا وہ ہے. لیکن فلق کا ایک معنی صبح بھی ہے. عمومی طور پر اس کو صبح کے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ وہ رب جو صبح کا مالک ہے، جو صبح کا رب ہے. صبح کی بات کیوں خاص طور پر کی گئی؟ اس لیے کہ اندھیروں کے چھٹنے کے بعد ہمیں روشنی ملتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں صبح کا رب، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر طرح کا غم، دکھ، پریشانی، تکلیف، سب اندھیرے جو ہیں وہ چھٹ جائیں گے جب ہم اپنے رب کی پناہ لیں گے، رب کی طرف رجوع کریں گے. تو کیا ہوگا؟ اندھیرے ختم ہو جائیں گے، چاہے جہالت کے ہیں، گمراہی کے ہیں، شکوک و شبہات کے ہیں، شہوات کے ہیں، کسی بھی قسم کے. کیونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر کس میں لاتا ہے؟ روشنی کی طرف لاتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، اسی طرح وہ ہر طرح کا خوف، غم اور دہشت دور کر کے پناہ مانگنے والے، پناہ لینے والے کو امن دے سکتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. اتنی ہوپ ہے نا اس میں، اس قدر امید ہے اس میں کہ میں اس رب کی پناہ لے رہی ہوں، اس کی مدد مانگ رہی ہوں
کہ جو صبح کا مالک ہے، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. دیکھیے یہ ساری صورتیں اور ان کا پڑھنا اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب ہم ان کو روح کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. یہ نہیں کہ ہم فلق کہہ رہے اور یہی نہیں پتا فلق ہے کیا. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، جو بھی اس نے تخلیق کیا، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، رب کی مدد لیتا ہوں، رب کی طرف رجوع کرتا ہوں. کیا کیا چیز پیدا کی اللہ نے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ان سب چیزوں پر نگہبان بھی ہے. یو نیم اٹ. اب اپنے کسی بھی خوف، پریشانی، فکر، کسی بھی چیز کو ذہن میں لائیے جو آپ کو بودر کرتی، جس کی آپ کو فکر رہتی ہے، جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے. کوئی انسان، کوئی بھی چیز. آپ کس چیز سے ڈرتے؟ مستقبل سے، فقر و فاقہ سے، بیماری سے، لوگوں کی باتوں سے. کس سے ڈر لگتا ہے؟ تنہائی سے، لوگوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے، دنیا میں نعمتوں کی کمی سے. سارے ڈر سوچیے اپنے، لائیے ذہن میں پریشانیاں، اور جب یہ پڑھیں اس وقت یہ سوچ کے کہ یہ ساری جو میری پریشانیاں یہ اب دور ہونے والی ہیں. من شر ما خلق، ہر شر سے. جو بھی چیز پیدا کی ہے نا اللہ نے، اس میں جو بھی شر ہے. مثلا ہوا چلتی ہے، اس میں شر ہوتا ہو سکتا ہے نا. ایک قوم پہ ہوا چلی تھی، ختم کر گئی ان کو. بارش، بجلی، ایون زمین کا کوئی شر ہے؟ ہلنے لگ جائے تو کہیں پناہ نہ ہو. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے انسان کے ذہن کھولنے والی ہے. کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت سفر کے دوران یہ دعا پڑھی، یا ارض ربی و ربکی اللہ، اے زمین میرا اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ. اعوذ باللہ من شر، اللہ کی پناہ لیتا ہوں تیرے شر سے بچنے کے لیے. وشر ما فیک، اور تیرے اندر جو شر ہے چھپا ہوا اس سے بھی. وشر ما خلق فی، اور جو تیرے اندر شر ڈال دیا گیا، پیدا کر دیا گیا، اس سے بھی. وشر ما یدب علیک، اور تیرے اوپر جو کچھ چلتا ہے، کون کون چلتا ہے زمین پر؟ ساری مخلوق چل رہی ہے، ان سب کے شر سے بھی. اعوذ باللہ من اسد و اسود، اللہ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیر سے اور ہر کالی چیز سے. ومن الحیۃ والاقرب، سانپ سے اور بچھو سے. ومن ساکن البلد، اس شہر کے رہنے والوں سے. ومن والد وما ولد، ہر والد اور ہر اولاد سے، چاہے وہ انسان ہے یا جن ہے یا یعنی کوئی بھی مخلوق ہے. تو یہی چیزیں ہمیں پریشانی میں ڈالتی ہیں نا، یہی چیزیں پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ جو شخص اللہ کی پناہ لیتا ہے، اللہ سے مدد لیتا ہے، کیا اس کی زندگی میں پھر کوئی خوف اور غم اور ڈر ہو سکتا ہے کہ میں نے اللہ کو سہارا پکڑ لیا ہے؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق، ہر چیز کے شر کے بعد خصوصی طور پر 3 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی: غاسق، ساحر اور حاسد. غاسق کیا چیز ہے؟ غاسق کہتے ہیں رات کو، اندھیرا کرنے والی. رات شروع ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے والدین کو؟ اپنے بچوں کو کیا کریں؟ اندر کر لیں، کیونکہ زمین پر کون پھیل گئے؟ شیاطین پھیل گئے جو انہیں نقصان دے سکتے ہیں. اسی طرح بہت سے کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے اندھیرے میں، کیونکہ اندھیرا کرنے والی لفظی معنی ہے اس کا غاسق. پھر اسی طرح رات کے وقت چور ڈاکو بھی نکلتے ہیں. جس کسی نے کوئی برا کام کرنا ہوتا ہے وہ رات کو نکل پڑتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں چھپنے کا موقع مل جاتا ہے. اسی طرح منافقین رات کے وقت کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاٹنگ کرتے، سازشیں کرتے تھے. اور کیا ہوتا ہے رات کے وقت؟ گھروں کے باہر نہیں، اندر بتائیے مجھے کیا ہوتا ہے؟ اب دھیان نہیں جائے گا. رات کے وقت لوگ اسکرین کے آگے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ شر نہیں ہے؟ دن میں تو اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، رات شر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، دل بھی اثر لے رہا ہے. من شر غاسق اذا وقب، ہر برا کام کرنے والے کو ایک راہ مل جاتی ہے.
اب ہم آرام سکون سے سب کر سکتے ہیں. مومن کی راتیں کیسی ہوتی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا. واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے. اب رات جب چھا جاتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. مومن اس وقت کیا کرتا ہے؟ رات کا آغاز ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے؟ ابھی رات شروع نہیں، اس سے پہلے ہی کیا پڑھ لینا ہے؟ صبح شام کی دعائیں جو ہیں. رات داخل ہو رہی ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، آپ کدھر بھاگ رہے ہیں؟ نماز کی طرف. اس کے بعد تھوڑا بہت کھایا پیا، کوئی بھی کام کیا، پھر کیا ہے؟ سونے سے پہلے نماز. پھر بستر پر گئے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں؟ اذکار. رات کو آنکھ کھل گئی تو کیا کریں گے؟ اذکار، ذکر کریں گے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ الی آخرہ. پھر رات کا تیسرا پہر ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے. پھر تہجد دعائیں، اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے آپ کو کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں. پھر اذان ہو جاتی ہے، رات ختم ہوتی ہے. پھر آپ رات کا اختتام کس پہ کرتے ہیں؟ فجر کی نماز سے دن کا آغاز کر لیتے ہیں. مومن کی راتیں تو یہ ہوتی ہیں. اور خصوصاً اگر رمضان ہے، آخری عشرہ، تو اور بھی مومن کی راتیں آباد ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا ایمان ہوتا ہی نہیں، وہ رات کے آغاز کے ساتھ ہی برے کاموں کے لیے یا اور کچھ نہیں، اگر وہ حرام کام نہیں بھی کرتے تو بہت سے لوگ رات کے وقت لہو اور فضول وقت ضائع کرنے میں رات گزارتے ہیں. گپ شپ، سوشلائزنگ، ادھر ادھر فون کالز، باتیں، کوئی مہمان آ گیا تو باتیں، کہیں چلے گئے تو باتیں، اور کچھ نہیں. تو راتوں کو اب تو بہت سے کیفے اور بہت کچھ کھلا رہتا ہے، جا کے چائے پیے، سوشلائز کریں، لوگوں کو دیکھیں، ادھر ادھر گھومے پھریں، اور پھر آ کر سو جائیں. کب تک؟ جب تک جی چاہے. کوئی فکر تھوڑی ہے کسی نماز کی، کسی اور چیز کی. اب یہ ہمارا کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. اس سے جو شر آ رہا ہے، اس سے جو شیاطین کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور غالب آنے کا، وہ بھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہو گیا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اذا وقب کا معنی ہے جب وہ داخل ہو جائے، جب وہ چھا جائے، جب وہ پھیل جائے. رات میں ایک اور اہم کام ہم کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ آرام، نیند. جب نیند آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہیں. کیا ہم اپنی نگرانی کر سکتے ہیں؟ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ سوتے وقت ہماری ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، سارے حواس بند ہو جاتے ہیں. اب کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ حفاظت کرتا ہے، وہ نگہبانی کرتا ہے. اس لیے اللہ کی پناہ لے کے سونا چاہیے تاکہ سوتے ہوئے بھی کوئی نقصان نہ ہو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ایک اور بہت شر عام ہے جو ہمارے معاشرے میں، وہ ہے جادوگر کا شر. جادوگرنیوں کے شر سے جب وہ پھونکے مارے، کس میں؟ گانٹھوں میں. عقد میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. نفث ینفث ہوتا ہے دم کرنا، پھونک مارنا، اور نفاثہ سے نفاثات، پھونکے مارنے والیاں. کیونکہ مردوں کے مقابلے میں جادوگری عام طور پر عورتیں زیادہ کر رہی تھیں، یا عورتیں ہی جادو کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں، کرنے کرانے کے لیے، اس کے توڑ کے لیے. اور پھونک کا معنی بھی اس میں لیا گیا ہے کہ گروہ میں جو پھونکیں ماری جاتی ہیں، ان پھونکوں کے شر سے ہمیں نجات دے، اس سے بچا. اور پھر یہ نفاثات جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ گروہ کے گروہ ہیں، یا بہت سے ہیں، یا پھر یہ کہ کثرت سے جو پھونکے مار رہے ہوں. کیونکہ جادو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عموماً بال یا کوئی ناخن یا کوئی چیز لے کے دھاگے میں گرا لگا کے اور اس کے اوپر پھونک ماری جاتی ہے کچھ الفاظ پڑھ کر. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، جس کا اثر تقریباً 6 ماہ تک رہا. اور پھر بالآخر یہ صورتیں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا اور گروہوں کو کھولا، اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ کہاں پر دفن ہے. جادو والی چیزیں جن کو دبایا گیا تھا ایک کنویں میں، آپ ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور گرہیں کھولتے جا رہے تھے. آخری گرہ پر آخری آیت پڑھی آپ نے، اور اس کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوا جیسے آپ ہر بندھن سے آزاد ہو گئے، کھل گیا سب کچھ، ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں. تو اس لیے خاص طور پر اس چیز کے شر سے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا. اور نفث جو ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑی سی تھتکار بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی تھوک بھی شامل ہوتی ہے. جھاڑ پھونک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. زور سے پھونک مارنے کے لیے نفخ ہوتا ہے، نفخ.
جیسے آگ جلانے کے لیے پھونکے مارتے ہیں نا، تو وہ اور ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اذا وقب کے بعد نفاثات فی العقد کہا گیا اور آخر میں کہا گیا ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. حاسد کون ہوتا ہے؟ حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، خواہ انسان عملی طور پر کچھ کرے یا نہ کرے، دل میں جس کے خیال آ جائے کہ یہ جو چیز اس کو ملی ہے یہ اس سے کسی طرح ختم ہو جائے، یہی حسد ہے. ہم سمجھتے کہ حسد جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی کو آگے بڑھ کے نقصان دیتا ہے. اگر کوئی کسی کو نقصان نہیں بھی دیتا عملی طور پر، ہاتھ سے یا زبان سے یا آنکھ سے، کیونکہ نظر لگانا بھی یعنی خبیث روحیں یا خبیث النفس لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر اس حسد کی بنا پر نگاہ اس طرح کی ڈالتے ہیں چیزوں پر کہ وہ اگلے شخص کو نقصان ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جب بھی وہ حسد کرے، یعنی اس کے دل میں جب یہ خیال آئے، جب یہ احساس آئے کہ دوسرے شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، اس وقت سے بھی اللہ ہمیں بچائے کہ کوئی اور ہماری نعمتوں پر جلے یا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے یا ہمارے بارے میں ایسا سوچے. یعنی انسان جب کسی کی خوشحالی دیکھتا ہے، کسی کی نعمت دیکھتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے، کھانا پہننا اوڑھنا نبھانا ہنڈانا نصیب ہو، نہ کہ انسان دل میں یہ سوچے کہ کس وقت یہ نعمت اس سے جائے. اور نعمتوں کے جانے میں کیا ہے؟ مال کی تباہی ہو، اولاد کی ہو، ہر چیز ختم ہو بس اس سے. یا کسی کو کوئی اچھی شہرت ملی ہے یا محبت ملی ہے تو اس پر حسد کرنا، تو اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں خیر کے ساتھ شر ہے. حسد کہاں ہوتا ہے؟ جہاں نعمت ہوتی ہے. تو جب کوئی نعمت آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک شر بھی لپٹا ہوا آ جاتا ہے. اب آپ نعمت استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو شر ہے اس سے جب تک آپ بچنے کی دعا نہیں کریں گے تو نعمت کو پوری طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے. اس دنیا میں خیر کے ساتھ شر بھی ہے، اس لیے شر کا مقابلہ انسان خود سے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بہت ساری قسمیں اور بہت سارے اس کے اندر بھی شر ہے، باہر بھی شر ہے. شر قوی ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے مقابلے میں کمزور ہوں، اور وہ ہمیں نقصان دے دیتا ہے باذن اللہ اگر ہم اللہ کی پناہ نہ لیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعوذ، مجھے پناہ لینی ہے کس کی؟ برب الفلق، اس رب کی جو صبح نکال لاتا ہے اندھیرا دور کر کے. اب یہ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے؟ کیا مطلب پناہ لینا؟ کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کے کہیں اور جائیں گے؟ ہے کیا یہ پناہ؟ کس سے ملتی ہے؟ اس کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ نمبر 1، اللہ پہ توکل. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، حسبی اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب کہیں سے کسی طرف سے کوئی خطرہ ہو فوراً یہ پڑھنا شروع کر. اللہ کی پناہ ملتی ہے اللہ کو یاد کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے. دوسرے تقوی سے، تقوی گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں کو چھوڑنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. پھر تعوذ سے، جتنی بھی یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور اس کے علاوہ تعوذ کی دعائیں ہیں، ایاک نستعین میں تعوذات کے نام سے کچھ دعائیں لکھی ہوئی، اللہم انی اعوذ بک کے ساتھ ہی دعائیں شروع ہوتی ہیں. تو وہ دعائیں پڑھیں، وہ اذکار پڑھیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح نعمت کو چھپائیں. کس سے؟ حاسد سے. جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی خاص شخص آپ سے جلتا ہے، یہ سن کر کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سامنے ذکر نہ کریں کہ آپ کو وہ نعمت ملی ہے، ورنہ وہ ایک دم چوکنا ہوگا، اچھا، اور دل میں جلنے لگے، اچھا اس کو یہ مل گیا، اور وہ اپنے اندر کے شر کی وجہ سے آپ کے لیے مصیبت بن سکتا ہے. اس کو نہ بتائیں. پھر اسی طرح اخلاص، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کریں. پھر صبر، حاسد کے ساتھ احسان کر کے، جس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کے لیے سنسیئر نہیں ہے، یہ آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے، یہ آپ کی کسی چیز سے خوش نہیں ہے، تو آپ کیا کرنا شروع کر دیں؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، اس کو کچھ دینا شروع کر دیں، تاکہ اس کا غصہ، اس کا رنج، اس کی جو جلن ہے وہ کم ہو جائے. یہ بہترین علاج ہے اس کا.
مثلاً آپ کو کوئی کامیابی ملی، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، آپ کے کولیگز میں سے، جان پہچان والوں میں سے کس کو اس پر خوشی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ پیٹھ پیچھے آپ کی کوئی برائیاں کر رہا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی طرح آپ کا درجہ اور رتبہ کم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. اب آپ نے اس سے دشمنی نہیں پالنی، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے. وہ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے درمیان وہ کیا ہوتی ہے، آپس میں رائیولری ہوتی ہے، مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اس کی پریزنس سے، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ادھر سے نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے. اب کرنا کیا آپ نے؟ اس سے اچھا سلوک شروع کر دیں. آپ تو بہت اچھے ہیں، اسے کچھ دینا شروع کر دیں، اس کے لیے دعا کریں کہ وہ اس مصیبت سے نکلے، نہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کرے نہ آپ سے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. پھر قیامت کے دن سخت مصیبت میں ہوگا حاسد. اچھا یہ تو ہم دوسرے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر یہی مصیبت ہمارے اندر آ جائے، پھر اگر ہمارے اندر کسی کے بارے میں کوئی حسد ہو، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہی چیزوں سے، انہی طریقوں سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے فضل میں سے دے، اپنی جناب سے دے، میں لوگوں کی طرف نہ دیکھوں، تیرے خزانے وسیع ہیں. آپ یقین کیجئے جو ہی آپ اللہ پہ توکل شروع کریں گے، آپ کے اندر کی جلن ختم ہو جائے گی. اللہ آپ کو غنا دے، اللہ مجھے غنی کر دے، لوگوں سے بے نیاز کر دے، مجھے لوگوں کی محتاجی نہیں دے، مجھے لوگوں کی محتاجی سے نکال، مجھے اپنی جناب سے دے، اپنے خزانوں سے دے. اور قل ہو اللہ احد پڑھے کہ ساری قوتوں کا مالک، ساری اچھی صفات کا مالک وہی ہے، سب کچھ اس کے پاس، لہذا اس کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے. ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ لینی ہے، اللہ سے مدد لینی ہے. اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اللہ کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اور اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ان سب دعاؤں کے عوض جو وہ مانگتا ہے. اس کے ذریعے انسان پھر ہر طرح کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ساتھ اللہ ہے. اللہ ہے نا. جب کسی چیز کا ڈر، فکر، پریشانی آئے کہ اللہ ہے نا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ پناہ دے گا. لیکن ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت کے وقت کیا کرتے ہیں؟ ہر کسی کو جو راہ چلتا بھی نظر آ جائے، ذرا ہم سے ہمدردی کر لے، ہم اس کو اپنی ساری مصیبت سنانے بیٹھ جاتے ہیں. جو ہی ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جاؤ ان کے پاس، دیکھتے کیا کرتے ہیں تمہارے لیے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کوئی ہمارا دکھ سن کے کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. کوئی ہماری تکلیف سن کے پھر اسے لوگوں کے ساتھ جا شیئر کرتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے. خاص طور پر ایسے دشمنوں کو کہ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہماری کسی پریشانی کا ان کو پتہ چلے. اور کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جو لوگوں سے شیئر کرتا چلا جاتا ہے، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندہ جو سنتا ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی کمنٹ بھی کر دیتا ہے. آگے نہ بھی ذکر کرے تو واپس آپ کو ہی کچھ سنا دے گا، یا اپنے دل میں رکھ لے گا کہ اس کا بھی تو کوئی ہوگا نا قصور جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیا حاصل ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ بیمار ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے بتائیں کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، آپ میرا علاج کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کسی ایسے شخص کو اپنی کوئی مشکل بتائیں جو آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے، جو پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، جسے آپ کے اچھے برے سے کوئی ایسا کنسرن نہ ہو کہ نہ وہ آپ کا حاسد اور نہ ہی آپ کا کوئی دشمن ہو، اور آپ کو صحیح خلوص والا مشورہ دے. لیکن یہ عادت کہ ہر ایک کے پاس کھڑے ہو کے مسائل کا ذکر کرنا، ہر ایک سے اپنی کہانیاں بتانا، اس سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کئی گنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہی چیز اگر آپ اللہ کے حضور روئیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، صبر کریں، توکل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لے گا اور وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی. میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 25 سال سے اپنی کوئی تکلیف کسی کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی اس کا ذکر نہیں کرتا. جس میں چھوٹی چھوٹی بیماریاں، تکلیفیں یا بڑی بڑی تکلیف ذکر ہی نہیں کرتا. اس کی مثال کیا ہے؟ بس سر میں درد ہو رہی، کسی کو نہیں بتاتا کہ سر میں درد ہو رہی. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟
ہر بندے کو سر درد ہو، سر درد ہو، سر درد، بول بول کے اور سر دردی ہو جاتی. سر درد ہو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے وجہ معلوم کریں کیوں ہو رہی، اس وجہ کے مطابق پھر علاج شروع کریں. چھوٹا موٹا اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو خود کچھ پین کلر لے لیں، اور پین کلر سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سر پہ رکھے ہاتھ اور پڑھے دعا درد کے دور کرنے کی. تھوڑی دیر بعد دوبارہ پڑھیں، تھوڑی دیر بعد دوبارہ پڑھیں، امید ہے اسی سے ہی ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح بریدنگ ایکسرسائزز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. خود ہی الگ بیٹھ کے اپنی ایکسرسائزز کر کے ایک طرف ناک بند کر کے دوسری طرف سے ایک طرف سے سانس لیں. دائیں طرف سے ہو تو شاید بائیں طرف لیتے ہیں، اور بائیں طرف ہو تو دائیں طرف لیتے ہیں. کچھ اسی قسم کا حساب اس کو پڑھ لیں اچھی طرح اور اپنا علاج کر لیں. کسی کے آگے رونے دھونے کی ضرورت نہیں. اللہ کی پناہ لیں، اللہ سے مدد مانگے. اگر کوئی معاملہ زیادہ ہی خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. ارریلیونٹ لوگوں کو، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتاتا، کیونکہ جب انسان اپنی تکلیف اپنے پیاروں کو بتاتا تو پیاروں کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف. تو میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. اور اپنے حاسدوں اور دشمنوں کو نہیں بتاتا کیونکہ انہیں کیا ہوتا ہے؟ تو پھر مجھے کیا ملا؟ کسی کو میری تکلیف سے خوشی ہوئی اور کسی کو میری تکلیف سے غم ہوا، کیونکہ جنہیں میں غم دینا نہیں چاہتا ان کو غمگین کر دیتا ہوں، اور جن کو میں خوش کرنا نہیں چاہتا ان کو خوش کر دیتا ہوں. مجھے کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہ ملا. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے فریادیں کر کے بس اگر مشورہ بھی کرنا ہے تو کسی سمجھدار انسان سے کہ اس معاملے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر وہ کریں بھی. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ مشورہ اس سے لیا کچھ اس سے لیا، پھر ان کو دونوں کا ٹکرایا، پھر اس کو اس کے خلاف بتایا، اس کو اس کے خلاف بتایا، فلاں تو یہ کہہ رہا تو فلاں نے، اور اتنی کنفیوژن مچ گئی کہ کرنے کا کام کچھ بھی نہ کیا. اس طریقے سے بچیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر حاسد اذا حسد. نمبر 3 وقفات تدبریہ میں يدخل في الحاسد العین. حاسد میں عین بھی شامل ہوتا ہے. عین کون ہوتا ہے؟ نظر لگانے والا. لأنه لا تصدر العین الا من حاسد شریر الطبع. کیونکہ نظر نہیں لگتی مگر حاسد سے ہی جو شریر الطبع ہوتا ہے، یعنی جس کی طبیعت میں کوئی شر ہوتا ہے. خبیث النفس، جس کے نفس میں خباثت اور شر ہوتا ہے. السؤال هل تضمنت السورة الکلام علی العین وضح ذلك. کیا اس صورت میں نظر لگانے والے کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ نظر بد کا بھی علاج بتایا گیا؟ جی بالکل. نظر بد کس سے لگتی ہے؟ حاسد سے لگتی ہے. تو جب ہم نے کہا ومن شر حاسد اذا حسد تو ہم نظر بد سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. معانی الکلمات میں اعوذ آیا ہے پہلے، اعتصم و التجو، میں تھام لیتا ہوں، سہارا پکڑتا ہوں. غاسق لیل شدید الظلمت، سخت اندھیری رات. اذا وقب اذا دخل ظلامه وتغلغل، جب اس کا اندھیرا داخل ہو جائے اور پینیٹریٹ کر جائے. تغلغل کا معنی ہوتا ہے ٹو پینیٹریٹ، یعنی خوب گہرا ہو جائے. النفاثات فی العقد الساحرات، جادوگرنیاں. اللواتی، وہ جو ینفخنا بلا ریقن، وہ جو پھونکتی ہیں بغیر تھوک کے، فی عقد الخیط، دھاگوں کی گرہوں میں، بقصد السحر، جادو کے ارادے سے. سواء کننا نساء او انفسا خبیثا، خواہ وہ عورتیں ہوں یا خبیث سانس ہوں، پھونکے ہوں. نہیں، پھونکے بھی اور پھونکنے والی ہیں، دونوں سے. العمل بالآیات میں قل اعوذ برب الفلق نمبر 2، یہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور پھر ارقا نفسک بالمعوذات، اپنے اوپر رقیہ کریں. حاسد کے شر سے بچنا ہو یا کسی اور کے، رقیہ اس کا علاج ہے. اور رقیہ میں وہ آیات اور احادیث وغیرہ موجود ہیں جن کو پڑھ کے دعائیں ایسی ہیں جس سے علاج ہوتا ہے. توجیحات میں نمبر 2 اہمیت الاستعاذۃ باللہ من خطر العین والسحر.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ لینے کی اہمیت کے اوپر بات ہو رہی ہے ہر نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جناب، ایسا ہے کہ کیونکہ آج ہمارے کئی ساتھی نئے شامل ہوئے ہیں تو ہم ہماری یہ ماشاءاللہ ڈے 18 ہے، 18ویں کلاس ہے. ہم سورۃ اللیل سے سورۃ الناس تک پڑھ رہے ہیں. القرآن تدبر و عمل ہمارے کورس کا نام ہے، اور آج ہم نے سورۃ الفلق کے بارے میں پڑھا، تلاوت سنی، لفظی ترجمہ پڑھا، پھر اس کے بعد تفسیر سنی، اور اب ہم ڈسکشن کریں گے. ہماری کلاس کا ایک رول یہ ہے کہ جس نے بات کرنی ہوتی ہے وہ ہینڈ ریز کرتا ہے، ہاتھ کھڑا کرتا ہے. تو اگر انشاءاللہ ہم اب کچھ سوالات، جو ڈسکشن بھی ہمارا ذرا پروڈکٹیو سا ہوتا ہے، ہم سوالات ریز کرتے ہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس میں سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے. جس نے جواب دینا ہوتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، تو وہ جب ان کا نام پکارا جاتا ہے تو وہ اپنا جواب دے سکتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم آپ کے تاثرات بھی لیں گے، ریفلیکشنز بھی لیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا. ہم آپ کو ہوم ورکس بھی دیں گے. ہم آپ کو انشاءاللہ آگے جو ہمارا رمضان کا پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے. اور ہو سکتا ہے بہت سے ساتھی آج نئے ہوں تو ان کی لیے یہ بھی بتاتی چلوں کہ آخر میں وہ ساتھی جو پچھلی کلاس میں جو سبق چلا ہوتا ہے اس کا لفظی ترجمہ سنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کا لفظی ترجمہ بھی سنتے ہیں. تو آپ کلاس کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اس سیشن کے اینڈ تک. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعرات کے دن 3:30 سے 5 ہم پھر لنک آپ سب کے لیے کھولیں گے، اور اس سے اگلے بھی ہفتے بھی. تو 3 کلاسز میں ہم لنک کھول رہے ہیں اپنی کلاس کا. ویسے تو یہ صرف ریگولر اسٹوڈنٹس کے لیے کلاس ہے، لیکن کیونکہ یہ آخری 3 کلاسز ہیں تو ہم نے اوپن فار آل کر دی ہیں. تو آپ بھی جوائن کیجئے تاکہ انشاءاللہ پھر آگے آپ رمضان میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا کیا پروگرام ہوگا. تو جناب اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوالات کی طرف آتے ہیں، ڈسکشن کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال ہمارا آپ سے جو ہے الوقفات التدبریہ میں سے ہے، جو ہم تدبر کے لیے رکے تھے، وقف کیا تھا ہم نے. ایک آیت ہم نے لی تھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اس کے بعد سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب تفسیر السعدی سے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، عربی میں بہت سی تفاسیر قرآن تدبر و عمل کورس میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں سوال یہ ہے کہ کیا اس صورت میں نظر لگانے والے کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا نظر ود کا بھی علاج بتایا گیا ہے؟ وضاحت کیجئے. پہلا ہاتھ سب سے جو کھڑا ہے وہ نور شمع کا ہے. جی نور، آپ فرمائیے، جواب دیجئے اس سوال کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ساتھی نے سلام کر لیا، میں نے جواب دے دیا، اب باقی ساتھیوں نے ڈائریکٹ جواب دینا ہے. نور آپ کہیے. جی میں نے اس میں یہی سنا ہے کہ کیا اس صورت میں نظر لگانے والے کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ہاں، اس میں نظر لگانے والے کے بھی بارے میں بات ہوئی ہے. وہ یہی بات ہوئی ہے کہ من شر حاسد، یعنی حاسد کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ نظر بھی لگانے والا ہوتا ہے، اس کی نظر بھی لگتی ہے. اور اس کا علاج یہی بتایا گیا کہ اسی صورت کو پڑھنا ہے، دم کرنا ہے، تو اسی سے علاج ہوتا ہے اس کا. جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک فرمایا. اور خصوصی طور پر اس کی دلیل ہمیں اس آیت سے بھی ملتی ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ یا تعوذ ہے نا کہ اللہ مجھے پناہ دے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے بھی. بالکل صحیح ہے. جواب کی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. جو ساتھی پہلی دفعہ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے پھر سے عرض کر دوں کہ سوال کرتے ہیں اور پھر ہم جواب بھی آپ کو بعض اوقات دکھا دیتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی دکھاتے، جنرل اگر جواب ہوتے ہیں. تو جناب دوسرا سوال آپ سے کرتے ہیں اور پھر آپ
जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए इंशाल्लाह उनको मौका देंगे। मैं कोशिश करूंगी जिन्होंने पहले बात कर ली है अब उनकी जगह उनको मौका दूं जिन्होंने अभी तक बात नहीं की। सवाल मेरा आपसे ये है कि सूरतुल फलक में किन किन के शर से पनाह मांगी गई है? जनाब जूनी नदीम आप बताइए। जी, इसमें रात दिन, फूंके मारने वाले, हसद करने वाले, जादू करने ठीक है, वाले। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बता दिया। रात दिन में सिर्फ रात के शर से एक पनाह मांगी गई है और उसके अलावा एक बात में दिन भी आ जाएगा। अब मैं चाहूंगी कि कोई शबाना आप मुझे अरबी में बताइए कि किन किन चीजों की से पनाह मांगी गई है। अभी पढ़ के आ रहे हैं ना पीछे। जी, बताइए। मिन शर्रि मा खलक के जो कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया ऐसी चीजें जिनमें शर है उनके शर से पनाह मांगी गई है। और गिरों पर पढ़कर फूंके मारने वालियों की शर से, जादू करने वालों की अरबी शर बताएं, से। अरबी बताएं, अरबी अरबी अरबी। ओके। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब के मिन शर्रि नफ़्फ़ासातिन फ़िल उक़द, ठीक, फूंके मारने और वालियों की शर से। और चौथा और हसद करने वालों की शर से। मिन शर्रि अरबी बता, हासिदिन इज़ा अरबी हसद, बता। मिन शर्रि शाबाश, हासिदिन इज़ा गुड हसद। गुड। दिखाई जी आंसर। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और शर से फूंकने वालियों के गिरा में। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हासिद के जब वो हसद करे। अब इसको ज़हन में रखिएगा जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे सुबह शाम में या नमाज के बाद, क्योंकि हम बस बाज़ औक़ात इतनी रूटीन में वो सूरतें पढ़ते हैं कि ना मायने ज़हन में रहते हैं, ना कोई फीलिंग आती है, ना हम महसूस करते हैं कि हम पनाह में आ रहे हैं अल्लाह की इंशाल्लाह। तो आपने बिल्कुल सोच के इसको इंशाल्लाह अब मांगना है इस हफ्ते। जनाब आपसे अगला सवाल करते हैं कि इंसानों को पहुंचने वाले शर की अक़साम कौन कौन सी हैं? अब जरा ये डिटेल सवाल था। 2 तरह के शर बताए गए थे, कौन मुझे बताएगा? ताहिरा यास्मीन आप बताएंगी? जी जी, इंसान को पहुंचने वाले शर 2 तरह के बताए गए हैं। एक तो इंसान के अंदर का शर है, यानी गुनाहों का शर है जो उसके इंसान के अपने अंदर होता है, जो गुनाह करता है फिर उसके जो बुरे नताइज होते हैं, जैसे माल की कमी की वजह से या कोई बीमारी उसको लग ठीक जाती है, है। ये एक और तो हो गया होता है अंदर का, और दूसरा क्या है? इंसान के बाहर का शर। उसके भी आगे 2 पार्ट्स हैं। एक मुकल्लफ जो है, जैसे इंसान और जिन की तरफ से जो लाहक होता है इंसान को शर, और दूसरे गैर मुकल्लफ की तरफ से जो इंसान को शर लाहक होते हैं, जैसे कोई हैवानात, कीड़े मकोड़े, या जैसे जरासीम, या जैसे ताबकार शुआएं, इनसे जो इंसान को शर या बीमारियां जो भी हो तो वो माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त। आप सोचें, अब आपने इंशाल्लाह जब ये दुआ मांगनी है तो आपने ये सब सोचने में हर इंसान के शर से पनाह मांगनी है। मैं हर जिन के शर से पनाह मांग रही हूँ, मैं हर कीड़े मकोड़े हैवान। आज ही मैं सुबह ऑफिस में थी तो मुझे 2-3 साथियों की तरफ से पता चला, किसी का फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक ने बताया कि उनकी बच्ची की 8 माह की बच्ची थी, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। एक ने बताया, पता चला कि मेरी साथी वो गिर गई, उनके पैर में चोट लगी। मैं अब घर आते हुए सोच रही थी, यार रब्बुल आलमीन, कितने चीजों में शर है ना, कितनी तकालीफ हो सकती हैं। मतलब कोई भी मुसीबत इंसान के लिए शर ही बन जाती है, पर अल्लाह की तरफ से तो वो कोई ना कोई उससे भी वो सिखाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त तो इंसान लगता है ना कि या अल्लाह ये मेरे पर मुश्किल ही आ गई। तो हमें बहुत पनाह की जरूरत है। या अल्लाह मुझे हर मुश्किल से बचा, मुझे हर बीमारी से बचा, मुझे हर इंसान के शर से बचा, मुझे हर जानवर के शर से बचा। बाज़ औक़ात कोई कीड़ा ही काट जाता है, वो इतनी बात बढ़ जाती है, इतनी बार बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात कोई अभी पिछले दिनों मेरी साथी एक बता रही थी, किचन में गई हैं, ऐसे बस खोले चूल्हा और एकदम भड़क गया, पूरा हाथ जल गए सब। तो अब ये क्या है? पनाह मांगनी है ना। तो फिर देखिए, तमाम कुछ पढ़ने के बावजूद भी कोई मुश्किल आती है तो आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से। लेकिन हमें तो नबी ने खुद कहा ना कि पनाह मांगो अल्लाह से। तो आपने और मैंने इसको लाजमी पकड़ लेना है इंशाल्लाह, हर नमाज के बाद 5 बार दिन में और सुबह शाम। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे आते जी, शर से पनाह मांगने के क्या 2 मायने बताए गए थे?
وہ پیچھے کس میں پڑھی تھی نا، اب یہ مجھے کون بتائے گا؟ 2 معنی کیا بتائے گئے تھے شر سے پناہ مانگنے کے؟ ابھی میں نے ایکسپلین تو کیا ہے، لیکن آپ وہ بتائیے جو اس میں بتایا گیا تھا، جو استاذہ نے بتایا۔ ڈاکٹر وجیہہ آپ بتا سکتی ہیں؟ جی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک وہ شر جیسے وہ جو ابھی جو پہنچا ہوا ہے کہ کسی حاسد کی نظر لگی ہوئی ہے، جو شر جو اس وقت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ایک وہ شر جو معدوم ہے، جو ابھی ہوا نہیں ہے، اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ وہ چیز ہم تک نہ پہنچے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک، بالکل درست بتایا آپ نے۔ دکھائیے جی، ایک وہ جو ابھی آیا نہیں اس سے بھی بچا لیا، اور ایک جو ہے اس کو بھی دور کر دے۔ الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ اب آتے ہیں جناب، خیر کی کون کون سی اقسام ہیں؟ تو خیر کی کون کون سی اقسام ہیں ہم پوچھتے ہیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ تسنیم میں بتاؤں؟ تسنیم آپ تسنیم جی بتائیے تسنیم۔ تسنیم خیر کی 2 اقسام ہیں، ایک وہ خیر جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یعنی کہ دین، مال، اولاد اور دوسری نعمتیں وغیرہ، اور دوسرا وہ خیر جو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں پتہ ہی نہیں، معدوم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم خیر مانگتے ہیں، وہ بھی جو ہے اور وہ بھی جو ہے نہیں تو وہ بھی دے دے۔ بالکل صحیح، شاباش، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ میں کسی ایک ساتھی سے کوشش کروں گی سب کو موقع دوں ہینڈ ریزومے میں۔ جناب بتائیے کہ نیکسٹ دکھائیے جی، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں۔ آپ سے ایک فل ان دا بلینک پوچھتے ہیں، ان دونوں فل ان دا بلینک میں ایک ہی لفظ آئے گا۔ آپ لوگ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ساتھی مجھے بتانا چاہے تو، جس نے ابھی تک بات نہ کی ہو، کون بتائے گا؟ حالہ آپ بتائیں۔ جی، اس میں حاسد آئے گا۔ پڑھیے، گڈ، شاباش، پڑھیے، پورا پڑھیں۔ حاسد میں نظر لگانے والا بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ نظر نہیں لگتی، مگر حاسد سے ہی جو شریر و تباہ ہوتا ہے، یعنی جس کی طبیعت میں کوئی شر ہوتا ہے، خبیث النفس ہوتا ہے، جس کے نفس میں شر اور خباثت ہو۔ بالکل ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے حسد کرنے والوں سے، اور خود مجھے اپنے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اللہ مجھے بھی حسد سے تو بچا لے، کیونکہ انسان کے دل میں کیفیت تو آ ہی جاتی ہے نا۔ چلے ذرا سا دیکھتے ہیں حسد کیا ہوتا ہے، اس کو یہ کون بتائے گا مجھے کہ حسد کیا ہوتا ہے؟ بریرہ آپ بتائیں۔ جی، حسد حنیرہ آپ سے بات کسی کے میں بریرہ آپ جی بتائیے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یعنی ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خواہش جاگے کہ اس کی یہ نعمت جو ہے وہ اس سے چھین لی جائے، ختم ہو جائے اس سے۔ استغفر اللہ۔ اور دیکھیں یہ ایسی کیفیت ہے جو غالب آ جاتی ہے انسان پہ نا۔ آپ نے چلے میں ابھی ریفلیکشن میں آپ سے پوچھوں گی حسد کے حوالے سے ایک بات، وہاں پوچھتی ہوں، ذرا سوالات مکمل کر لوں۔ حنیلہ آپ بتائیے کہ حسد سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ حسد سے بچنے کے لیے یہی ہے، موازتین پڑھیں۔ آپ کی آواز غائب ہو گئی، دوبارہ کہیے۔ جی، اس کے لیے جو ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، پلس یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ الکافرون۔ وہ بیسیکلی جو ہے یہ وہ صورتیں سورۃ الناس ٹھیک ہے، اور یہ تو سورۃ ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی بات اور بھی ایڈ کرنا چاہتی ہیں آپ؟ میں بتاؤں فرحت؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے، دعا اور ذکر تو ہو گیا نا حنیلہ۔ فرحت آپ میں بتاؤں ناہید؟ میں بتاؤں، میں بتاؤں تسنیم؟ حاسد سے اپنی نعمت چھپانا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا، صبر کرنا، اور حاسد کے ساتھ احسان کرنا۔ جی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ دونوں ساتھیوں نے بات کو مکمل کر لیا، حنیرہ اور فرحت نے۔ دیکھیے جناب، ذرا سا غور کریں اب آپ، ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے حسد سے بچنا ہے تو ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے ہمیں کرنے کو کہ دعا مانگو اور یہ معوذتین پڑھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی کام بھی کیا کیے جا سکتے ہیں، اور یہ حدیث سے ہی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تمہیں حسد محسوس ہو، حدیث کا مفہوم ہے اس سے اپنی نعمت کو چھپاؤ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، آج کون نعمتیں چھپاتا ہے؟ آج تو نعمت کو بتانا ہم دنیا کا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ فیس بک جو موجود ہے، ہر چیز ڈالی جاتی ہے، ہر چیز پروفائل پہ لگائی جاتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں کتنی مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ اس چیز کی دے دے، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، الکلمہ المعانی میں دیکھتے ہیں ہم، پہلا جو اعوذ کا معنی ہے
کون بتائے گا مجھے کہ اس کا شاید معنی کیا ہے؟ میں بتاؤں تسنیم؟ چلیے الکا آپ سے پوچھتے ہیں، نئے ساتھی کو موقع دیتی ہوں، آپ بتائیے الکا۔ السلام علیکم. تھام لیتا ہوں، پکڑ وعلیکم لیتا ہوں، آئی تھنک. ہاں گڈ، شاباش، میں تھام لیتا ہوں، سہارا پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا غاسق ہے، یہ کون بتائے گا؟ تسنیم آفتاب آپ بتائیں گی؟ آج غاسق پہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے، دوبارہ سے بتائیے۔ شاباش، میم اندھیری ضرورت ہے اندھیری رات کا تسنیم کا نام لیا ہے نا میں نے، دیکھیں جس کا میں نام لوں گی صرف اس نے ہیلو جی، غاسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیری رات۔ جی السلام علیکم۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ہم میرے خیال سے ہم لاسٹ اس پر تھے، جوابات کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی غاسق پہ تھے۔ اچھا اوکے، آئی تھنک یہاں کوئی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوا ہے ابھی نا۔ جی اوکے، نیکسٹ کون بتائے گا جس نے نہ دیکھا ہو معنی اذا وقب کا؟ میں بتاؤں بچی؟ جی شدید اندھیری رات۔ فاطمہ؟ شاہدہ اوکے پروین۔ طاہرہ یاسمین۔ ہیلو جی جی، چلیے طاہرہ جی، میں نے چلے جواب دکھائی دیے کیونکہ اب ٹائم تھوڑا سا کم ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور جزاک یہ اللہ خیر شفق، جی کچھ ٹیکنیکل مسئلہ ہوا اور میرا آواز ہی نہیں جا رہی تھی، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آواز آ رہی ہے۔ چلیے الحمدللہ، میں ہوم ورک صاحب کو بتا دیتی ہوں آج کے کیا ہیں، اس کے بعد اگر کچھ وقت ہوا تو آپ کو پھر انشاءاللہ یہ جو سورۃ الفلق سے آپ نے کیا سیکھا نا، اس کی آپ نے دہرائی کرنی ہے انشاءاللہ، اور ہم نیکسٹ ویک آپ سے پوچھیں گے۔ شفق ہوم ورک صاحب بتائیے، اگلے کورس کا آپ بتائیے، میرے پاس اذان ہو رہی ہے۔ جی جی بالکل۔ آپ نے جو ہے سورۃ الفلق کی تلاوت انشاءاللہ سننی ہے، لنک آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ان صورتوں کو جو ہے وہ پڑھنا بھی ہے، اور جو عمل کی باتیں آپ نے سیکھی ان کو آپ نے انشاءاللہ آگے بھی شیئر کرنا ہے۔ دم کرنے کا جو مصنون طریقہ آج آپ نے سیکھا ہے، کوشش کیجئے گا کہ آپ ضرور اس کو کریں اور دوسروں کو بھی ضرور سکھائیں انشاءاللہ، اور اس کو بھی آپ نے خود اپنے عمل میں لانا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے۔
یہ ساری احادیث اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ جتنے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ گروپ میں ان کو شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری سلائڈس جو ہیں وہ انشاءاللہ ہوم ورک سلائڈس آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دیں گے. جی تو اب ہم آگے لاسٹ اپنا اس پر. اس سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اپنے نئے کورس کے حوالے سے کہ اس دفعہ رمضان پروگرام انشاءاللہ جو ہے وہ جو نیا دورہ قرآن سازہ اس سال کروا رہی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے. اور چونکہ کینیڈا کے ٹائمز کے مطابق یہاں کافی رات ہو جائے گی تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ والا جو ٹائم ہے 2:30 سے 5 تک کا یہ ایک بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے. دن میں آپ اپنے کاموں کو مکمل کر کے انشاءاللہ ضرور جوائن کر سکتے ہیں. اور کرنا صرف آپ کو یہ ہے کہ گوگل فارم کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے. فل کرتے ہی اینڈ میں آپ کے پاس اسٹوڈنٹ واٹس ایپ گروپ کا لنک آ جاتا ہے. آپ نے بس اس پر کلک کر کے جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے. اس کے بعد جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں زوم لنک ہے یا فردر آن جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہاں شیئر کر دی جائیں گی. تو یہ ہے کہ ہم ایز اے ٹیم تو سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس دورہ قرآن کے لیے. اور یہ ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ضرور کوشش کریں گے کہ آپ وقت نکالیں اور اس کو ہمارے ساتھ انشاءاللہ جوائن کریں. جی اب ہم اپنا ٹرانسلیشن ٹائم کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ 5 بج چکے ہیں اور 5:10 تک جو ہے وہ آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہوتا ہے. جی سمرا باجی وہ ٹو یو ناؤ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ماشاءاللہ 30 پارہ بالکل اختتام پہ ہے. آخر کی صورتیں انشاءاللہ تعالی ترجمہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللہب سے شروع کریں گے اور 2 آیات کا ترجمہ آپ سب باری باری سناتے جائیں گے انشاءاللہ. خالدہ خانم کا ہاتھ مجھے نظر آ رہا ہے. جی خالدہ آپ انمیوٹ کیجئے اور پہلی 2 آیات کا ترجمہ سنائیے. جی مجھے امید ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. جی خالدہ جی خانم. میں خالدہ سناؤں آپ کو تسنیم؟ شاید جی تسنیم آپ سنا دیجئے. جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے وتب اور وہ ہلاک ہوا. ما اغنا نہ کام آیا انہو اس کے مال اس کا وما کسب اور جو اس نے کمایا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ خیر. جی فرحت. سیسلا عنقریب وہ جلے گا نارن آگ میں ذات لہب شعلے والی وامراتہ اور اس کی بیوی حمالتا اٹھانے والی اللہب لکڑی کے گٹھے کو اس کی فرحت اس کی عربک دوبارہ پڑھیں. آخری لفظ کیا تھا یہ پچھلی آیت کا؟ ہما لتل آگے کیا ہے؟ ہما لتل حتب. اب صحیح پڑھا آپ نے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے کو. الحطب یعنی لکڑی کا گٹھا. ٹھیک ہے لکڑی کے گٹھے کو. بارک اللہ فیکم. جی فاطمہ سفیان. جی فاطمہ سفیان. شاید پڑھوں. جی شاید پروین آپ سٹارٹ کرتے ہیں. جی فی جیدہا اس کی گردن میں حبلوں رسی ہوگی من مسد بٹی ہوئی. آگے کی ایک آیت بھی سناتے ہیں. ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ ابو لہب کے وتب اور وہ ہلاک ہوا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی ناظرہ ترتاج. جی باجی. ما
ما نا اغنا کام آیا انہو اسے مالہ مال اس کا وما اور جو کسب اس نے کمایا سیسلا ان قریب وہ جلے گا نارن آگ میں ذات الہب شعلے والی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، بہت اچھا سنا ہے. جی شبانہ. جی وامرأتہ اور بیوی اس کی حمالتا اٹھانے والی الحطب لکڑی کے گٹھے کو فی جیدہا گردن میں اس کی حبلن رسی ہوگی میں مسد بٹی ہوئی. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. سحرش انصاری. جی اگلی سورت سورۃ الاخلاص. جی باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے، اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. جی ڈاکٹر وجیہہ. جی قل هو اللہ کا پڑھنا ہے. جی نیکسٹ 2 آیات. جی لم نہ یلد اس نے جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد ولم جی اور ولم نہ یکن ہے لہو وہ کفون کوئی برابر احد اس کا. نہیں ایک منٹ. ولم اور نہیں لہو یکن ہے لہو اس کے لیے. اس کے لیے کفون برابر کا احد کوئی ایک. جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. زونی ندیم. جی زون 2 آیات کا ترجمہ. جی تبت ٹوٹ کے یدا دونوں ہاتھ ابو لہب کے و تب اور وہ ہلاک ہوا ماں نہ اغنا کام آیا انہو اسے ماں لہو مال اس کا وما اور جو کسبا اس نے کمایا. زونی سیصلا اس کی عربک دوبارہ پڑھیے. ما اغنا انہو، اس کے آگے کیا لفظ ہے؟ انہو مالہو ہاں جی اب ٹھیک پڑھا آپ نے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی فہمہ اطرت. سیصلا ان قریب وہ جلے گا نارن آگ میں ذاتہ لہب شولوں والی. وامرأتہ اور بیوی اس کی حمالۃ الحطب اٹھائے ہوئے ہوگی لکڑی کا گٹھا. جی آگے. اچھا ٹھیک ہے، 2 آیات ہو گئی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. سعدیہ خالد. فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی من مسد بٹی ہوئی. اسی کو پڑھنا ہی ہے، آگے سورہ اخلاص سے جی سٹارٹ کرنا. جی سورۃ الحب کی پہلی آیت پڑھنے. تبت ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے و تب اور وہ ہلاک ہوا ماں نہ اغنا ٹھیک ہے، کام جزاک اللہ آیا خیر. یہ بس ٹھیک ہے، کافی ہے. جزاک اللہ خیر جی سعدیہ. 2 آیات ہو گئی آپ کی. جی ریحانہ نکھت. جی ماں نہ اغنا کام آیا انہو اسے مالو مال ہو اس کا مالہ مال اس کا و اور ماں جو کسبہ اس نے کمایا. سا انقریب یا وہ سیسلا انقریب وہ جلے گا نارن آگ میں داتا والی لہبن شولے داتا لہب شولے والی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. سبین مظفر. وامرأتہ اور عورت اس کی حمالۃ الحطب اٹھانے والی ہے الحطب لکڑیوں کا گٹھا. فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی من مسد بٹی ہوئی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی نسیم فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے، اللہ اللہ الصمد بے نیاز ہے. جزاک اللہ خیر نسیم. جی نور شمع. جی تبت یدا ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابی لہب نہیں ہم تو یہ پڑھ رہے تھے نا نہیں باجی میں نے یہ والی یاد کی ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ وہی سنا دیجیے. ٹھیک ہے. تبت جی یدا سنا. ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے و تب اور وہ ہلاک ہو ماں نہیں اغنا کام آیا انہو اس سے مالہ اس کا مال وہ اور ماں جو کسبہ اس نے کمایا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. بہت اچھا یاد کیا آپ نے نور. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیا رکھیں انشاءاللہ اسی طرح، اور آپ یاد کرتی رہیں قرآن.
جی طاہرہ یاسمین. سوری نسیم فاطمہ تھی آئی تھنک. جی طاہرہ یاسمین. سیسلا ان قریب وہ جلے گا نارن آگ میں ذات لہب شعلے والی وامرأتہ اور اس کی بیوی حمالۃ اٹھانے والی ہے الحطب لکڑی کے گٹھے کو فی جیدہا اس کی گردن میں حبل رسی ہوگی من مسد بٹی ہوئی. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. جی انس محرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو کہہ دیجئے ہو اللہ وہی اللہ ہے احد ایک اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے ٹھیک ہے لم جزاک یلد اللہ خیر بارک اللہ فیکم. جی ثنا عبداللہ. لم نہ یلد اس نے جنا ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا ولم اور نہیں یکن ہے لہو اس کے لیے کفون برابر کا احد کوئی ایک بھی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. بس وہ لم یا لد ہے، لام کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. جی بریرہ. جی تبت ٹوٹ گئے یدا ہاتھ ابو لہب کے وتب اور وہ ہلاک ہوا ماں نہیں اغنا کم آیا انہو اس کو مالہ مال اس کا وا اور ماں نہیں کسبا جو اس نے کمایا نہیں کمائی ماں، کی یہاں پہ ماں کا ترجمہ جو آئے گا وہ ماں اور جو جو کسب جی اس نے کمایا. نے ٹھیک ہے کمایا. جزاک اللہ خیر جی جزاک اللہ خیر بریرہ. حالہ احتشام. جی حالہ اگلی دو آیات. سیسلا سے نا، سوری. جی جی سیسلا ان قریب وہ جلے گا نارن آگ میں ذات لہب شعلے والی وامرأتہ اور اس کی بیوی حمالۃ اٹھانے والی الحطب لکڑی کے گھٹے کو. جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر نسیم آخری آیت بس پڑھ لیجیے اور پھر مکمل ہو گیا ہمارا وقت. فی اس کے جیدہا گردن میں حبل رسی ہوگی من مسد بٹی ہوئی. جی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم. جن لوگوں کی باری نہیں آ سکی ان سے بہت معذرت. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت قبول فرمائیں اور آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر